پاکستان کی مڈل کلاس اور سول سوسائٹی نے، پاکستان کے وکلاء اور پاکستان کی صحافی برادری نے کس طرح ایک طویل جد و جہد کا سفر طے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس نہج پہ چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا کہ ایک بار پھر نظام کو، آئین کو اور جمہوری اداروں کو کوئی خطرہ ہے. میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا اور ابھی فوزیہ نے بھی وہ بات دہرائی کہ آئین کا دفاع، جمہوری اداروں کا دفاع آرٹیکل 6 نہیں کر سکا. مشرف جس نے اس ملک کا آئین پامال کیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، جس نے جوڈیشری کو پابند سلاسل کیا، جس نے امریکی سامراج کے کہنے پہ پاکستان کو ایک جنگ میں جھونک دیا، اس کا آپ ٹرائل آرٹیکل 6 کے تحت کرنے میں ناکام رہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر 5 معیار ہیں جہاں پہ قانون اپلیکیبل ہوتا ہے. ایک معیار یہ ہے کہ آپ کا تعلق اشرافیہ سے ہو، سول ملٹری بیوروکریسی سے ہو، تو قانون کا اطلاق یا تو ہوگا نہیں یا ایک مختلف طریقے سے ہوگا. دوسرا کہ آپ اشرافیہ سے ہوں لیکن سویلین، تو آپ پہ اطلاق ایک اور طریقے سے ہوگا. اور تیسرا یہ کہ آپ کچھ سویلین ہوں اور اشرافیہ کے کولیبریٹر ہوں تو آپ پہ اطلاق ایک اور طریقے سے ہوگا. اور چوتھا یہ کہ آپ امیر ہوں، آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ کے پاس وسائل ہوں، آپ انفلوئنشل ہوں، تو قانون کا اطلاق آپ پہ ایک اور طریقے سے ہوگا. اور پانچواں وہ کہ آپ ایک عام شہری ہوں، ایک مزدور ہوں، ایک صحافی ہوں، سول سوسائٹی سے آپ کا تعلق ہو، تو قانون کا اطلاق ایک اور طریقے سے ہو. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق
वफाक की मजबूती सिर्फ और सिर्फ एक जमहूरी निजाम के अंदर है। यह बात बड़े वाज़े है कि अगर जमहूरियत को किसी भी सूरत में, और हमने माजी में देखा, हमने इसी दौर में देखा जिनके ये हीरोज हैं कि किस तरीके से इनक्यूबेटर के अंदर सिस्टम्स बनाए गए, शूराएं खत्म हुई। कोई भी टेस्ट ट्यूब गवर्नमेंट्स या टेस्ट ट्यूब सिस्टम्स जो है वो अब कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान के अवाम ने, और ये सोची समझी मंसूबे के तहत, यहां पे बात स्टूडेंट यूनियंस की भी हुई, तलबा की भी हुई, मजदूरों की भी हुई, और यहां पे कहा गया कि उस तहरीक में जहां पे एक सहाफी होता था, एक तालिब इल्म भी होता था, जहां पे एक सहाफी होता था तो एक मजदूर भी होता था, जहां पे एक सहाफी होता था तो एक सिविल सोसाइटी का भी रिप्रेजेंटेटिव होता था। लेकिन जानबूझ के पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की अशराफिया ने जिया के दौर में तलबा तंजीमों के ऊपर पाबंदी लगाई, और वो इसीलिए लगाई कि आगे चल के ये जो एक नर्सरी सियासी तौर पे सियासी जमातों को और सियासी सिस्टम को मिल रही है, वो नर्सरी किसी तरह खत्म कर दी जाए। एक तरफ आपने तलबा तंजीमों पे पाबंदी लगा दी, दूसरी तरफ आपने उन्हीं यूनिवर्सिटीज के अंदर जिहादी तंजीमों को जो है वो इजाजत दी कि आप अपना एजेंडा और आप अपना प्रोग्राम जो है वो पूरा करें। ये जिया के सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। इसी तरीके से ट्रेड यूनियन मूवमेंट को भी खत्म किया गया। वो तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो किसी भी अवामी जमहूरी इनकलाब का हरावल दस्ता होते हैं, उनको जानबूझ के सोचे समझे मंसूबे के तहत उनको खत्म किया गया। इसलिए आज जो आप एक अफरा तफरी का आलम देखते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया गया, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं होने दिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के गरीब अवाम का जो शऊर है, जो जिया के दौर में था, उससे उसने आगे सफर तय किया। और आज अगर आर्टिकल 6 नहीं है तो मैं समझता हूं कि आर्टिकल 6 की जगह पाकिस्तान के गरीब और गयूर अवाम ने ली है,
پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آئین کا اور اس پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے. یہ بات ہم سب کو سوچنے کی ہے. جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنی بھی سول سوسائٹی ہے, صحافی تنظیمیں ہیں, یہ بات ان کے سوچنے کی ہے کہ آج وفاق کس نہج پہ کھڑا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو باقی تمام راستوں کے علاوہ ایک ہی راستہ نجات کا ہے. یہ درست ہے کہ پولیٹیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں, یہ بھی درست ہے کہ کشمکش بھی ہوتی ہے, لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے اندر کے حالات ہیں, جو خطے کے حالات ہیں, اور میر صاحب میں یہ بات معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک سمت میں کتنے دنوں سے لگے ہوئے ہیں, لیکن کسی نے اس بات کا خیال نہیں کیا یا اس بات پہ کوئی ایڈیٹوریل یا آرٹیکل کم سے کم میں نے نہیں دیکھا کہ امریکی کانگریس نے جو F-16 کا تھا وہ روک دیا. اور روکا کس بنیاد کے اوپر؟ کہ کیونکہ ہندوستان کو اس پہ اعتراض ہے, لہذا ہم نے یہ روک دیا. یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا, آپ کے امریکہ کے ساتھ اوور آل تعلقات کا ایشو تھا. امریکہ جس کے ساتھ آپ دوستی اور یاری کی پینگیں بڑھا رہے ہیں, وہ عین موقع پہ آ کے آپ کو زچ کرتا ہے, لیکن ہم ان ایشوز کی طرف جا ہی نہیں رہے. ہم اس ایشو کی طرف جا ہی نہیں رہے کہ بلوچستان میں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس کا وفاق کے اوپر کیا اثر پڑے گا. ہم اس ایشو پہ جا ہی نہیں رہے کہ ریاست کی کسٹڈی کے اندر کسٹوڈیل کلنگز ہو رہی ہیں, لیکن ہم ان ایشوز کو ٹچ ہی نہیں کر رہے. خدا را اپنے آپ کو اتنی آئسولیشن میں نہ لے جائیں. لہذا آخر میں میں تمام سٹیک ہولڈرز اور بالخصوص جو سیاسی جماعتیں ہیں ہوئے سسٹم کو خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے, اور سسٹم سب سے زیادہ اہم بات کہ سسٹم کو خطرات کے نتائج
اگر خدا نخواستہ سسٹم کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے وفاق پہ کیا نتائج ہوں گے؟ وہ خطرناک نتائج ہوں گے۔ تاریخ شاید ہماری نسل کو معاف نہ کر سکے، کیونکہ اگر ایک بار پھر سینٹرسٹ فورسز اور سینٹرلائزڈ طرز حکومت کو اپنایا گیا تو شاید وفاق اپنی موجودہ صورت میں موجود نہ رہے۔ اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ خطرناک نتائج ہوں گے۔ تاریخ میں آپ اور میں اس کے مجرم ہوں گے۔ تاریخ دان یہ لکھیں گے کہ ہم نے اپنے مفادات کے تحت وفاق کے مفادات کو تابع کر دیا۔ لیکن مجھے پوری امید ہے پاکستان کی عوام سے، پاکستان کے سٹیک ہولڈرز سے، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز سے، انہوں نے ہمیشہ میچورٹی سے کام لیا، اور مجھے پوری امید ہے کہ سینٹی will prevail. Thank you.